آج المیہ تو یہ ہے کہ مسلمان کو مسلمان بتاتا ہے کہ جناب حضور کا یہ معجزہ قرآن میں ہے، حضور کا یہ معجزہ اس کا حدیث کے اندر بیان ہے، صحیح حدیث کے اندر بیان ہے۔ تو بدعقیدگی کے اندر گرد اس حد تک پڑ چکی ہے کہ لوگ اول مرحلہ میں کہہ دیتے ہیں کہ میری عقل ہی نہیں مانتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ پڑھا کچھ نہیں ہے، نہ قرآن کو سارا پڑھا ہے نہ حدیث کو پڑھا ہے، ساری زندگی اور کاموں میں صرف ہو چکی، قرآن کو ایک مرتبہ بھی ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا، احادیث تو دور کی بات ہے، سیاستہ کو نہیں پڑھا۔ سیاستہ کو اگر روزانہ 10 حدیثیں بھی بندہ پڑھے سیاستہ کی تو 10 سال لگ جاتے ہیں سیاستہ مکمل کرتے ہوئے۔ کوئی معمول ہی نہیں ہے حدیث پڑھنے کا، 2 حدیثیں 3 حدیثیں ہی بندہ اگر پڑھے، ایسا کوئی معمول نہیں ہے۔ 10 حدیثیں بھی اگر پڑھے تو 10 سال لگتے ہیں سیاستہ کو پڑھتے ہوئے۔ پھر آگے اور کتب تو اس سے زیادہ، مسند احمد بن حنبل ہے اور صحیح ابن خزیمہ ہے، المستدرک ہے، سینکڑوں کتب حدیث ہیں جن کے اندر حضور علیہ السلام کے سینکڑوں ہزاروں معجزات کا بیان ہے، پڑھا ہوا کچھ نہیں ہے۔ لیکن بات آ جائے حضور کی عظمت کی تو ایک عقل کا پیمانہ کو ذہن کے اندر بنایا ہوا ہے عظمت مصطفیٰ کو پرکھنے کے لیے، تو بس یہ ممکن نہیں ہے، یہ عقل نہیں اس کو مانتی۔ حالانکہ اس مرحلے پر جس بندے نے کچھ نہیں پڑھا ہوگا اس کا تو ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے، جناب میں تحقیق کروں گا، میں علماء سے پوچھوں گا، میں دیکھوں گا، میں نے سنا نہیں ہوا پہلے، ہو سکتا ہے یہ بات حضور کے معجزات میں ہو سکتا ہے یہ بات عظمت مصطفیٰ میں ہو۔ تو بجائے اس کے کہ حضور کی عظمت کی طرف تحقیق کی جائے، حضور کی عظمت کے بیان کو کتابوں میں دیکھا جائے، تو اول مرحلہ میں یہ کہہ دینا کہ جب میری عقل نہیں مانتی، یہ کتنی عجیب بات ہے۔ لیکن ادھر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز دیکھیں، انہوں نے کہا کفار نے کہ حضور نے یہ کہا ہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا ہوں۔ تو یہ خبر سن کر صدیق اکبر نے کہا اگر تو حضور نے کہا ہے تو پھر سچ کہا ہے۔ صدیق کا اس پر ایمان ہے، صدیق اس کی تصدیق کرتا ہے۔